ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اس امت میں جو سب سے بڑا پیر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انہوں نے اپنی بیٹی اور بیٹوں سے کہا کہ مجھے نئے کفن میں مت کفنانا، مجھے پرانا کفن پہنا کر اللہ کے سپرد کر دینا، اس لیے کہ نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے تو قیمتی کفن بھی جہنم کی چادر بن جائے گا، اور اگر اللہ راضی ہے تو پھٹا پرانے کفن کی کیا حیثیت، جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ یہ فکر ہے، صدیق کی فکر یہ ہے۔ اللہ رب العزت کو اس وقت تو بڑی اذیت ہوتی ہے جب تم کسی مسلمان کو ذلیل کرتے ہو، رسوا کرتے ہو۔ آج دیکھ لے، ہم کسی کی عزت کا خیال تو دینداری اپنے اندر پیدا کر۔ نمبر 1 دینداری، نمبر 2 وہ دینداری، پھر کہتا ہوں میڈ ان انڈیا دینداری نہیں، وہ جو صفہ والا دین تھا وہ کتنا خوبصورت تھا، اگر اسی کو بتانے لگے تو ایک وقت چاہیے۔ اس میں سخاوت بھی ہے، عدالت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، صداقت بھی، سب کچھ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ خود پیاسے رہ کے دوسروں کو پلا دو۔ وہ کون سا دین ہے؟ آئیے خوبصورت بات آئی سننے ذرا۔ دینداری وہ کیسی دینداری ہے، کیسی دینداری۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، توجہ کریں، عید کا دن تھا، مدینہ منورہ کی عید، مدینہ وہاں تو ہر دن ہی عید ہے، ہر رات شب قدر ہے، لیکن اور وہ بھی کب عید مدینہ شریف کی؟ جب اللہ کے رسول ظاہری حیات میں موجود تھے۔ ایک عورت مدینہ شریف کی بڑی غریب تھی، سیدہ کائنات مخدومہ فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں سلام کی نظر لے کر کے آئی۔ اس کے 2 بچے تھے جو امام حسن اور امام حسین کے ہم عمر تھے۔ دیکھو کیا انداز ہے، دین کا انداز کیا ہے۔ آئی سلام پیش کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں تھے، بی بی صاحبہ سیدہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا، سخی باپ کی سخی بیٹی، صابر باپ کی صابرہ بیٹی، اللہ اکبر۔ مخدومہ کائنات نے پوچھا، ارے تیرے بچوں کو عید کے نئے کپڑے نہیں ملے؟ اس نے کہا، بی بی ہم قسمت کے مارے، وقت کے ہارے، حالات کے ستائے، ہمارے پاس نئے کپڑوں کی گنجائش کہاں، اسی لیے تو آپ کے گھر آئی ہوں تاکہ سلام کی نظر بھی کر دوں گی، اور میرے بچے شہزادوں کے ہم عمر ہیں، تو آج عید کے دن آپ کے شہزادوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، تو جو پرانے کل تک پہنے تھے وہ تو اتر گئے ہوں گے، تو شہزادوں کا اترن لینے کے لیے آئی ہوں کہ اپنے بچوں کو شہزادوں کا اترن پہنا دوں گی۔ اتنا کہنا تھا، شہزادے سو رہے تھے حسنین کریمین، بی بی صاحبہ نے دونوں کو اٹھایا، اٹھا کر کے نئے کپڑے اتارے اور پرانے پہنائے اور دونوں نئے کپڑے دے دیے۔ اس عورت نے کہا، بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا، ہم لوگ اللہ کے نام پر پرانا پھٹا نہیں دیتے، ہم پرانا اپنے لیے رکھتے ہیں اور اچھا اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ جب تو آئی ہے اللہ کے لیے لینے کے لیے تو پھر اللہ کے لیے تو اسی طرح دیا جائے۔ یہ دینداری کا تصور تھا، یہ دینے کا۔ آج تو جو کہیں نہیں چلے گا وہ اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر سب سے پھٹی نوٹ کہیں نہ چلے، جو پیٹرول پمپ پہ نہ چلے، ادھر نہ چلے، بینک میں نہ چلے، وہاں نہ چلے، وہ مسجد میں دی جاتی ہے۔ اللہ ہو، اسی طرح ذہین بچوں کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر بنایا جاتا ہے، اور جو کسی کام کا نہیں ہوتا وہ کہتے اس کو کوئی دین کے کام میں لگا دو، اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ حال ہے، یہ صورت ہے۔ جو باسی کھانا فریج میں پڑا 3 دن گزر چکا، اللہ کے نام پہ دے دو۔ جو کپڑا پھٹ گیا اللہ کے نام پہ دے دو۔ جو جوتا پھٹ گیا اللہ کے نام پہ دے دو۔ میرے بھائیوں کہاں کی فکر ہے؟ تو دینداری وہ ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، جہاں گالی کا تصور نہ تھا، جہاں جھوٹ کا تصور نہ تھا، جہاں ناپ تول میں کمی نہ تھی، بلکہ یوں کہہ لے حضور جو دین لے کر آئے تھے ویسی دینداری اپنے گھر میں پیدا کرو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے آپ کو تجارت کے میدان میں مالدار کرو، تاجر بنو، اچھے تاجر بنو، اور صرف خود مالدار نہ بنو، رشتہ دار کو، محلے پاس پڑوس والوں کو مالدار بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، بات سمیٹتے ہوئے،
آج جو شور ہو رہا ہے نا، بچیاں مرتد ہو رہی ہے، بچے مرتد ہو رہے ہیں، میرے اپنے اندازے کے مطابق، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اکثریت جو ارتداد کی طرف جا رہی ہے 90%، اس میں کہیں نہ کہیں غربت کو عمل دخل ہے، غریبی۔ ہم چند لوگ اگر مالدار ہیں نا، جن کو دولت مل رہی ہے، تو وہ بہت خوش فہمی میں ہے کہ سب اچھے، یعنی ہم اچھے تو سب اچھے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا میرے بھائیوں، جو خود پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور پڑوسی بھوکا سوئے اس کی خبر نہ کرے، اللہ کے رسول فرماتے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو خود کھا کے سوئے پڑوسی بھوکا سوئے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کروں، کیسے لوگ مرتد ہونے کی طرف اور مجبوری میں لوگ کیسے جاتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر اکثریت میں اگر لوجوں میں کسی قوم کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں۔ سگنلوں پہ بھیک کون مانگ رہا ہے برقع پہن کے؟ اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی۔ اور ہمارا انداز ہے کہ ہم وہاں پر حصہ لیتے ہیں جہاں بڑی تصویریں چھپتی ہیں، ہمارا نام ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے کرنے کا اس میں کچھ جلدی ہم حصہ نہیں لیتے۔ ایک آرٹیکل میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک شخص تھا، اس کو کینسر کا مرض ہو گیا، وہ کینسر کا مریض ہو گیا، اس کی بیوی بیمار ہو گئی، 5 بیٹیاں تھیں، 5 کے 5 خوبصورت تھی، لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود بھی جو آتا تھا صرف دیکھ کے چلا جاتا تھا، کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ یہاں سے کچھ ملنا ملانا نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت شمس ملت بہت بے باک خطیب اور حق گو آدمی ہے، ان کی سرزمین ہے تو آپ لوگ حق سننے کے عادی ہیں، تو عرض کر رہا ہوں منافق نہ بنو۔ صرف جلسوں میں، کانفرنسوں میں درد بھری باتیں کرنے سے مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ کوئی لڑکی مرتد ہو گئی، سب اس کو واٹس ایپ پہ کلپیں گھماتے رہتے ہیں، بہت بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، اس سے مسئلے کا حل نہیں۔ جو بہت بڑے بڑے دیندار کہلاتے ہیں نا، بہت مذہب کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں، وہ بھی جب بہو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو وہ بھی سنت کو سامنے نہیں رکھتے، دین کو سامنے نہیں۔ ہر آدمی سوچتا ہے مال کہاں ملے گا، الا ماشاءاللہ، دولت کہاں ملے گی۔ خوبصورت بچیاں، شریف بچیاں، باکردار بچیاں، دیندار بچیاں گھر میں سسکیاں لے رہی ہیں۔ ایک پوری فیملی پوری کے پوری مرتد ہوئی، پوری کی پوری مرتد، مہاراشٹر میں مرتد ہوئی۔ ان بچیوں کے پاس جب دیندار لوگ گئے، پہلے تو انہوں نے سب کو بھگا دیا، اکال دیا، پھر ایک سنجیدہ طبقہ علماء کا گیا، انہوں نے کہا ہم لڑنے جھگڑنے نہیں آئے، صرف اتنا بتا دو مرتد کیوں ہے۔ انہوں نے کہا سب بہنوں ایک سے ایک ہے، اگر ہمیں دیکھو ہم کتنے خوبصورت ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی مسلمان لڑکا ہمیں اس لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ ہم غریب تھے، ہمارا باپ جہیز دینے کے قابل نہ تھا۔ اور انہوں نے کہا روتے ہوئے بابا ابھی بھی اندر سے ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا کریں جب مسلمان لڑکوں نے نہیں اپنایا تو ہم نے کسی منکر اسلام کا ہاتھ تھام لیا، اور اب آپ آئے، جب ہم سسکیاں لے رہے تھے تب آپ کہاں تھے۔ یہ جو علماء کا درد ہے نا، آپ اس کو نگیٹو لیتے ہیں۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ میرے پیر کی مزار پر 1,00,000 روپے کی چادر چڑھانے کی مجھے کیا ضرورت ہے، 1,000 کی چڑھاؤں نا، 99,000 بچا کر ان غریبوں کے سر پہ آنچل ڈال دوں جو آنچل نہ ہونے کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہے، اور وہ بھی اپنے پیر کے اصالے ثواب کے لیے میں کروں تو میرا پیر چادر سے زیادہ مجھ سے خوش ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت میں جو سب سے بڑا پیر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انہوں نے اپنی بیٹی اور بیٹوں سے کہا کہ مجھے نئے کفن میں مت کفنانا، مجھے پرانا کفن پہنا کر اللہ کے سپرد کر دینا، اس لیے کہ نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے تو قیمتی کفن بھی جہنم کی چادر بن جائے گا، اور اگر اللہ راضی ہے تو پھٹا پرانے کفن کی کیا حیثیت، جنت کا لباس پہنا دیا جائے۔ یہ فکر ہے، صدیقی فکر یہ ہے، صدیق اکبر کی، کہ مجھے نیا کفن دینے کی بجائے نیا کپڑا کسی غریب کو پہنا دینا، مجھے پرانے کپڑوں میں دفن کر دو، یہ فکر ہے۔ اور جب ہمارا کیا حال ہے، ہم تو عرس کے نام پہ، جلسوں کے نام پہ، اور پتہ نہیں شادیوں کے نام پہ
کروڑوں روپیوں کو آگ لگائے. میں کہتا ہوں اگر صحیح سمت میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہی حقداروں تک پہنچ جائے، 10 سال میں ہندوستان کا کوئی مسلمان غریب نہیں ہوگا، کسی کی بیٹی اور بیٹا مرتد نہیں ہوں گے. تو میں بات جو کرنے چلا تھا وہ کر کے اپنی بات پوری کر لوں، ختم کر لوں، کیونکہ غریب نواز کی محنتیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں اور ہم لوگ